بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ وتھ فرا میں. دعا اور امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو. بہت ساری باتیں ہیں اچھی جن کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ضرور رک کر غور کرنا چاہیے اور جن کے بارے میں ہمیں بہت سنجیدگی سے ایکشن بھی لینا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ تمام وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے کنسرن ہوتے ہیں، یہ تمام وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں، اور جو ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں ہمیں اس کو دوسروں میں بتانے میں کوئی آر اور جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بات ہمارے لیے کتنی اور کس قدر اہم ہے، اور چونکہ یہ ہمارے لیے اہم ہے اس لیے اس بات کو اہمیت دی جانی چاہیے. مذہب ایک ایسا معاملہ ہے، ویسے تو آج کل کے دور میں جو نعرہ ہے وہ یہ کہ مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کے نتیجے میں بھی ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح سے اسے پریکٹس کرے. یہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے کافی عرصے سے جو پریکٹس چل رہی ہے کہ اسلام اور اسلام کے جو معاملات ہیں ان کو جس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے، جس طرح سے ان کو مختلف جگہوں پہ توہین کا، تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی اس روش کو وہ اپنی ایک اعتدال پسندی کو بھی کہہ کے منوا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ روشن خیال بھی وہی ثابت ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ معتدل مزاج بھی وہی ٹھہرتے ہیں. حالانکہ جتنا وائلنس اور جتنا اگریشن اور جتنی تضحیک اور توہین اسلام کی غیر مسلموں کے ہاتھوں ہوئی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں کسی غیر مسلم کی یا کسی بھی اور مذہب کی اس طرح کی تضحیک یا توہین نہیں دیکھنے اور سننے میں آئی. آج میں آپ کو اس کی کچھ پریکٹیکل مثالیں دکھاؤں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ انہیں محفوظ رکھیں اپنے پاس، اور جب آپ بھی جائیں مارکیٹ میں تو ان چیزوں کے اوپر بہت دھیان دیں اور ان کو بہت توجہ سے دیکھیں. میرے سامنے اس وقت یہ ایک رگ ہے، اور یہ رگ جو ہے یہ واش روم میں جو ہم ٹوائلٹس میں اپنے یوز کرتے ہیں، میٹس، یہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے اوپر دیکھنے میں بظاہر ایک ایبسٹریکٹ ڈیزائن نظر آ رہا ہوگا آپ کا، لیکن اگر آپ اس ڈیزائن کو کلوز میں جا کے دیکھیں تو کوئی بھی شخص جو عربی سے ذرا سی دلچسپی رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس وقت اللہ لکھا ہوا ہے. جس طرح یہ بھی کیمرہ کلوز کر رہا ہے آپ کو شاید اس کے ساری جو لفظ ہیں، ساری جو اس کے حرف ہیں وہ سمجھ میں آ رہے ہوں. میں اس کو اٹھا کر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس کو اس طرح سے دیکھ پانا کیمرے کی آنکھ سے ممکن ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. آپ دیکھ پا رہے ہیں اس طرح جیسے میں دیکھ رہی ہوں یا نہیں؟ یہ دیکھیں کلیئر آپ کے سامنے اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک واش روم میں بچھایا جانے والا میٹ ہے. اگر آپ اسے لانگ میں بھی دکھائیں جس پر لگتا یہ ہے بظاہر کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ اس کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے، اور یہ یقینی طور پر اتفاقاً یا حادثاتاً تو ہو نہیں سکتا. یہ ایک باقاعدہ پلانڈ ایفرٹ ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی توہین کرائی جاتی ہے. مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اسی طرح سے کسی نے دیکھ کر خریدا ہے ایک نظر دیکھنے میں کہ بڑا ہی اچھا ڈیزائن ہے، بڑا ہی مزیدار سا لگ رہا ہے، اور جب اس کے اوپر ذرا سا غور کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ لفظ اللہ ہے جو ہمارے پاؤں میں اور واش روم میں بچھایا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے ان تمام ایفرٹس کی اور ان تمام کاوشوں کی جو ان لوگوں اور ان مذاہب کی طرف سے آتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بڑے معتدل مزاج ہیں، اور اگر کوئی تشدد پسند ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. یہ ایک کپڑا ہے، یہ کپڑا خواتین کے لباس بنانے میں استعمال ہوتا ہے. اگر کیمرہ اسے بھی کلوز کرے تو اس پر بھی اس جگہ پر یہ الحمدللہ رب العالمین بہت کلیئرلی پڑھا جا رہا ہے. مطلب یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اس کے ساتھ جس طرح کے مغلظات اس پورے فیبرک کے اوپر پرنٹڈ ہیں، اگر اس کو میں آپ کو دکھا سکوں، یہ ایک عورت اور مرد کی تصویر ساتھ ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو کہ ایک عجیب و غریب صورتحال اور نمونہ پیش کر رہی ہے. اس کے بعد اس کے بالکل نیچے یہ لفظ اللہ پرنٹ ہوا ہے. اب یہ اگر آرٹ کا اتنا ہی خوبصورت نمونہ ہے اور ان کو یہ لفظ اتنا ہی فیسینیٹ کرتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس لفظ کو اپنی خانقاہوں میں، اپنی درسگاہوں میں لگانے سے تو ان کو بہت اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی جگہوں پر استعمال کرنے میں ان کو یہ پیس آف آرٹ لگتا ہے. یہ ہرگز ایسے نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ پلانڈ ایفرٹس ہیں. یہ وہ سازشیں ہیں، یہ ان کی نفرت کا، یہ ان کے ان گھناؤنی عزائم کا، یہ ان سازشوں کا مظہر ہے جو مسلمانوں اور عالم اسلام کے خلاف کی جا رہی ہیں اور مسلسل کی جا رہی ہیں. ہمیں اب جبکہ ہم ساری چیزیں امپورٹڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں،
مارکیٹ میں جائیں تو یہ فیبرک بہت سستا سا مل رہا ہوگا, اب پتہ نہیں اویلیبل ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ مل پایا. اور اس طرح کی اور بہت ساری جگہیں اور بہت سارا جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوگا جو میرے پاس ابھی نہیں ہے. لیکن آپ جب بھی جائیں پلیز کائنڈلی جب ہم باہر کی چیزیں خریدتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کے اوپر ضرور غور کریں کہ ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں. ہم جو لپسٹکس استعمال کر رہے ہیں اس میں سور کی چربی استعمال کی جا رہی ہے. ہم جو یہ فیبرک استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر پرنٹ کے اوپر اور ایبسٹریکٹ فارم کے اوپر کیا چیزیں ہیں جو کہ پرنٹ کر کے بھیجی گئی ہیں. جو بھی اس طرح کی چیزیں ہم خرید رہے ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ یہ سب سازشیں جو ہے یہ یقینی طور پر پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں ایک اور بڑی سازش کی طرف, اور وہ ہے مسلمانوں میں نا اتفاقی اور ایک ایسی نفرت کی فضا پیدا کی جائے جہاں پر ہمیں ہی ہٹ کیا جا رہا ہے دہشت گرد کہہ کے, حالانکہ ہم ہی سب سے زیادہ مظلوم ہیں اس وقت پوری دنیا میں. اینی وے یہ ایک اور صورتحال اس وقت میرے پاس ایک بلڈنگ کی صورت میں ہے جسے مینہٹن میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو ایپل مکہ کا نام دیا گیا ہے. اور ذرا امیجن کریں کہ یہ ایک بلڈنگ ہے, شراب خانے کی عمارت بنانے کے لیے ان کو کعبے سے زیادہ معتبر اور کعبے سے زیادہ خوبصورت ڈیزائن اور کوئی نظر ہی نہیں آیا, کوئی اور ڈیزائن ان کی نگاہوں میں جچا ہی نہیں کہ وہ اس کو شراب خانہ بنا سکیں. سو یہ ایک بلڈنگ جو تعمیر کی گئی ہے جہاں 24 گھنٹے شراب فروخت کی جا رہی ہے, کی جائے گی, اور جو کہبہ خانہ ہوگا یہ اس بالکل ایگزیکٹلی اس پیٹرن پر ہے جو کہ مسلمانوں کی مقدس ترین اور محترم ترین اور مکرم ترین عمارت ہے جسے ہم کعبہ کے نام سے جانتے ہیں, جسے ہم اللہ کا گھر جانتے ہیں. سو یہ تو ہیں وہ لوگ جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئیں گے اور بہتری کریں گے, اور یہ ہیں وہ لوگ جو اس وقت دنیا کی طاقت اور اختیارات کو کنٹرول کرتے ہیں, اور یہ ہیں ان کی نیتیں, اور یہ ہیں ان کے ارادے, اور یہ ہے ان کی سوچ, اور یہ ہیں ان کے جذبے, اور یہ ہیں ان کے معاملات جو کھلے ہیں ہمارے سامنے. اگر ہم ان کھلی حقیقتوں کو اب بھی نہ دیکھ سکیں تو میرا خیال ہے پھر ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اور اگر ابھی بھی ہم اپنے لیے کچھ ایسا نہ کر سکیں جس میں ہم ایک واضح سوچ کم از کم پیدا کر سکیں, اور کچھ ایسے اعمال جو ہمارے کام آئیں جہاں پر صرف پروٹیسٹ کرنے سے, صرف مذمت کرنے سے, صرف اس طرح کی چیزوں پر دکھ, کرب, تکلیف محسوس کرنے سے, صرف غم و غصے کا اظہار کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کچھ کرنا ہوگا, اور وہ ہے اپنے اندر طاقت پیدا کرنا. اتنی طاقت کہ ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے جذبات کو اس طرح مجروح نہ کیا جائے اور ہمارے مذہب سے اس طرح سے کھیلا نہ جائے, اور ہمیں صرف نادان سمجھ کر اور بیوقوف سمجھ کر ہمیں اس طرح سے استعمال نہ کیا جائے کہ ہمیں پوری دنیا کے چہرے پر دہشت گرد کی صورت میں مسلط کر دیا جائے اور پورٹرے کر دیا جائے اور ہم اس بارے میں کچھ کر بھی نہ سکیں. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہم اتنے بے بس ہیں کیوں.